اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ قابل صد احترام معزز شرکائے کلاس، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے اور حضور نبی محتشم علیہ افضل الصلوات و تسلیمات کے نالین پاک کا تصدق ہے کہ ہم عربک لینگویج کورس کی آج 9ویں کلاس میں شریک ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ سب سے پہلے جو چیز ہم پڑھتے ہیں وہ قواعد پڑھتے ہیں، گرامر پڑھتے ہیں۔ کچھ دنوں سے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ماضی اور مضارع کی جو گردانیں ہیں وہ تھوڑا سا ڈیلے کر کے پڑھائیں گے، مگر رات بھر کی سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہم اس کو ڈیلے نہیں کرتے، اس کو فوری طور پہ پڑھتے ہیں، چونکہ ہر روز جو صیغہ جات آ رہے ہوتے ہیں وہ یا تو ماضی کے آ رہے ہوتے ہیں یا مضارع کے آ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کل ہم نے اسلوب الیومی شروع کیا، ڈیلی روٹین شروع کی، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ سارے صیغے فعل مضارع کے تھے۔ اذهب، ارجع، اتخلص، اقرأ، اتودع، استخدم، اغتسل، فعل مضارع واحد متکلم کے صیغے تھے۔ تو میں نے یہ چاہا کہ ہم ماضی اور مضارع کی گردانیں پہلے کر لیتے ہیں تاکہ اگلے دنوں میں ہمیں انڈرسٹینڈنگ میں آسانی ہو جائے چیزوں کی، اور ہم خود سے کلمات بنانا شروع کر دیں، خود کلمات بنانے کی ہمیں سمجھ آ جائے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، آج ہم شروع کر رہے ہیں فعل ماضی کی گردان۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، مجھے یہ خدمت کرتے ہوئے جو ٹیچنگ ہے یہ آلموسٹ 15 برس بیت گئے ہیں، اور جو طریقہ کار ہے ہمارا فعل ماضی اور مضارع کی گردان کا وہ اتنا یونیک اور آسان ہے کہ آپ یہی سمجھیں کہ بہت بہت آسان ہے۔ اور میں نے زندگی بھر دوستوں، احباب اور جو پیار کرنے والے ہیں ان سے یہی کہا ہے کہ آپ دیکھیں اگر آپ اس کو مزید آسان بنانے کا کوئی نسخہ ہے آپ کے پاس تو آپ دیں۔ تو بلیو کریں کبھی اس میں ایڈیشن نہیں ہوا تو بحمد اللہ تعالیٰ یہ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ کا فیض ہے، حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت ہے، اور قرآن مجید کا فیض ہے۔ تو آئیے آج ہم فعل ماضی کی گردان پڑھتے ہیں۔ اور فعل ماضی کی جو گردان ہے معزز ناظرین و سامعین، گزرے ہوئے زمانے کو ماضی کہتے ہیں، گزرے ہوئے زمانے کو ماضی کہتے ہیں۔ فعل ماضی میں گزرے ہوئے زمانے سے متعلق آپ نے جتنی باتیں کرنی ہیں، تمام کی تمام کے تمام صیغے، ایک کی بات کرنی ہے، دو کی بات کرنی ہے، جمع کی بات کرنی ہے، آپ نے مذکر کی بات کرنی ہے، مؤنث کی بات کرنی ہے، آپ نے غائب کی بات کرنی ہے، حاضر کی بات کرنی ہے، آپ نے متکلم کی بات کرنی ہے، آپ نے یہ کہنا ہے کہ اس نے لکھا تھا، ان دو نے لکھا تھا، وہ دو ان سب نے لکھا تھا، اس ایک لڑکی نے لکھا تھا، ان دو نے لکھا تھا، حاضر کے صیغے تم نے لکھا تھا، تم گئے تھے، تم نے کھانا کھایا تھا، تم نے یہ کیا تھا، تم سب نے یہ کیا تھا، تو ایک لڑکی نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا، ہم نے یہ۔ تو جتنی فارمز ہیں لینگویج میں، جتنے سنٹینس ہو سکتے ہیں اس کے، جتنے جملے بنائے جا سکتے ہیں فعل ماضی سے ریلیونٹ، ساری کی ساری ووکیبلری جو ہے 14 صیغوں کے اندر جمع ہے، 14 صیغے اور 14 فارم ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ میرا ہاتھ ہے، دیکھیے گا، غور سے دیکھیے گا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، غور سے دیکھیے گا، یہ میرا ہاتھ ہے، 1 2 اور 3، یہ 3 مذکر کے، پھر 1 2 3 مؤنث کے، 3 مذکر 3 مؤنث کے، یہ غائب کے صیغے ہوتے ہیں، پھر 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے حاضر کے صیغے ہوتے ہیں۔ یہاں اگر آپ غور کریں، ہم اس کو گنتی میں تو 3 گنتے ہیں مگر ہیں یہ 2 ہڈیاں، یہ 2 ہیں، تو یہ 2 صیغے ہوتے ہیں، ایک واحد متکلم کا اور ایک جمع متکلم کا۔ تو فعل ماضی سے متعلق اور بھی باتیں کرتے ہیں، آئیے سب سے پہلے آج کا ہم ٹیبل بنا لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو فل کریں گے اور فعل ماضی کی گردان پڑھتے ہیں۔ آج فعل کہتے ہیں کسی نہ کسی کام کو اور زمانے کو،
ماضی سے مراد یہ ہے گزرا ہوا زمانہ. کون سا زمانہ؟ گزرا ہوا زمانہ. آپ لکھیں گے واحد تثنیہ، اسی طرح ٹیبل بنائیے جیسے ہم روز بناتے ہیں، اور جمع. میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں اس کام کے لیے، گردان کو یاد کرنے کے لیے، سیگوں کو سمجھنے کے لیے، گردان کے سیگے بنتے کیسے ہیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے ناظرین و سامعین ہمیں مہینوں لگتے ہیں. دنیا بھر میں لوگ مجھے سن رہے ہیں اور وہ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ کو مہینے لگتے ہیں، ان میں فلوئنٹ ہونے کو مہینے لگتے ہیں. اور انشاءاللہ کوشش آج ہم کریں گے سارے سیگے اس کے مکمل کر لیں، یا پہلے 6 سیگے مکمل کر لیں، سارے سیگے مکمل، 14 آج مکمل پوری گردان کر لیتے ہیں، کل تھوڑا سا کم پڑھ لیں گے گرامر کا حصہ. تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جب یہ مکمل ہوگی تب یہ آپ کو آتے بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور سیگوں کی بھی پہچان ہوگی. اسی طرح سے بنا لیجئے ٹیبل. یہ درمیان میں لائن آ گئی، یہ بھی درمیان میں یہاں تک لائن آ گئی. یہ 14 سیگے ہیں جی جو ہم بنا رہے ہیں آج. اسی طرح 3 مذکر کے ہوتے ہیں پہلے اور 3 مؤنث کے ہوتے ہیں. 3 مذکر 3 مؤنث 6 سیگے پہلے غائب کے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح 3 مذکر 3 مؤنث. یہ ٹیبل ہم پہلے دن سے دوسرے دن سے بنا رہے ہیں، آپ کو بنانا آتا ہے، آپ بنائیے. حاضر. اور آخری 2 متکلم کے ہوتے ہیں، متکلم کے. ٹیبل ہمارا بن چکا ہے، ٹیبل ہمارا بن چکا ہے. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں فعل ماضی کی گردان. ماضی کی ڈیفینیشن ہم یہ لکھ رہے ہیں، گزرے ہوئے زمانے کو ماضی کہتے ہیں. گزرے ہوئے زمانے کو ماضی کہتے ہیں، گزرے ہوئے زمانے کو ماضی کہتے ہیں. معزز ناظرین و سامعین، یہ ہے لینگویج جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں. جب آپ نے ماضی کی بات کرنی ہے کسی ایسے شخص کی جو آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اس نے یہ کیا تھا، تو آپ غائب کا صیغہ استعمال کریں گے. اگر وہ ایک ہے تو واحد کا کریں گے، اگر وہ مذکر ہے تو واحد مذکر غائب کا. اسی طرح 2 ہیں تو زیادہ ہیں تو اگر آپ نے سامنے والے کو مخاطب کر کے یہ کہنا ہے آپ نے یہ تو نہیں کیا تھا، آپ نے یہ بھی نہیں کیا تھا، یا آپ نے یہ کیا تھا، آپ نے، سامنے والے نے، تو ان حاضر کے سیگوں میں سے ہم سیگے کا انتخاب کریں گے. اور اگر ہم نے اپنی لیے کوئی سیگا بولنا ہے واحد متکلم کہ میں نے یہ کیا تھا، انا کتبت، میں نے لکھا تھا، نظرت، میں نے دیکھا تھا، تکلمت، میں بولا تھا، میں نے بتایا تھا آپ کو، نظرت، میں نے دیکھا تھا. جمع متکلم ہے ہم نے یہ کیا تھا، ماضی کی باتیں ہونی ہیں، ساری باتیں ماضی کی ہونی ہیں. جمع متکلم. ورفعنا، ہم نے بلند کیا ہے. لک ذکرک، آپ کا ذکر. اعطینا، ہم نے عطا کیا ہے آپ کو. نزلنا، ہم نے نازل کیا ہے. تو یہ جو ہے نا واحد متکلم، جمع متکلم، تو ساری کی ساری لینگویج اس ٹیبل کے اندر الحمدللہ سموئی جا رہی ہے. اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں فعل ماضی کی گردان. ممکن ہے اس کو وقت تھوڑا زیادہ لگ جائے تو ہم جو حصۃ الحوار ہے ہمارا اس کو تھوڑا مختصر آج کر لیں گے، مگر اس کو سارے کے سارے کو آج لے لیتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایک ہی ٹائم پہ گردان جو سیکھ رہے ہیں وہ یاد بھی کر لیں. یہ میری خواہش ہے، اس کو اچھے طریقے سے. اتنی آسان ہوگی، اتنی آسان ہوگی کہ آپ کی سوچ سے زیادہ آسان ہوگی انشاءاللہ تعالی. بس جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ توجہ سے بیٹھیں. وہ شعر میں اکثر سنایا کرتا ہوں اب آپ کو کہ یوں تو پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، یوں تو پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ اسے دل سے تراشا جائے. تو پوری توجہ سے، انہماک سے، محبت سے، ڈیووشن سے بیٹھیں، اٹینٹیو ہو کے بیٹھیں، تو آپ دیکھیں گے ابھی ہم فعل ماضی کی گردان مکمل کر لیں گے. آئیے بتائیے جی سب سے پہلا سیگا کون سا ہے؟ اس ایک بندے نے یہ کام کیا تھا، یہ ہم نے بنانا ہے. سیگا کوئی سا بھی لے لیتے ہیں، لکھا تھا کر لیتے ہیں، لکھا تھا. یا عام طور پہ ہمارے بزرگ علماء تو دارابا سے کرتے ہیں، مارنے سے. اگر آپ پسند کریں تو ہم بزرگوں کی اتباع میں
ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی دارابا کا لفظ ہی لے لیتے ہیں. دربن کہتے ہیں مارنے کو, دربن مارنا, اسی سے لے لیتے ہیں, اور باقی سیغوں سے بھی کریں گے ہم. پہلا سیغہ واحد مذکر غائب, اگر کہنا ہو کہ اس ایک نے مارا, اس نے مارا تھا, یہ صرف مارنے کی بات نہیں ہوگی, کوئی بھی رکھیں گے تو ترجمہ وہی سیم ٹو سیم ہوگا. دارابا, دورابا, اس ایک نے مارا. اس دیکھیں نا ادھر سے ادھر ترجمہ جانا ہے. اس ایک مرد نے ضرب لگائی, اس ایک مرد نے ضرب لگائی, اس ایک مرد نے مارا. اب آپ دیکھیے گا, آپ کہیں گے کہ سر ہم خود سے یہ بنا سکتے ہیں. یہ ہے کاتابہ, کاتابہ میں اور دارابا میں کوئی فرق نہیں ہے. کاتابہ اور دارابا میں کوئی فرق نہیں ہے. کاتابہ اس ایک مرد نے لکھا, نظارہ اس ایک مرد نے دیکھا, ذہبا چار ہی کر لیتے ہیں, وہ ایک مرد گیا. دیکھیں ایک ہی سیغہ ہے, کتابہ, دارابا, نظرہ, ذہبا. کون سا سیغہ ہے یہ؟ واحد مذکر غائب کا. آپ 3 دفعہ کہیں دارابا, 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 کہیے پلیز, دورابا, دورابا, دورابا. پھر سے کہیے دورابا, دورابا, دورابا. دورابا کون سا سیغہ ہے؟ واحد مذکر غائب کا. اوپر جانا ہے, رائٹ مڑنا ہے, لیفٹ آنا ہے. پوری توجہ سے رہیے گا, شامل رہیے گا. دورابا واحد مذکر غائب, اور ترجمہ ادھر سے اس ایک مرد نے ضرب لگائی. اگر کاتابہ ہو اس میں تو اس ایک مرد نے لکھا, اگر ناظرہ ہو تو اس ایک مرد نے دیکھا. ذہبہ کہتے ہیں اس ایک وہ ایک مرد گیا. تو بالکل آسان ہے دارابا. اب آگے آئیے کہ تثنیہ کیسے بناتے ہیں. یہ سیغہ کون سا ہے جی؟ یہ سیغہ ہے تثنیہ مذکر غائب کا, تثنیہ مذکر غائب کا. ان 2 مردوں نے مارا. اب ہم نے یہ بنانا ہے, تو کیا کریں کہ تثنیہ کا سیغہ بن جائے؟ معزز ناظرین و سامعین, واحد کو ہی اٹھائیں گے. واحد کیا ہے؟ بولیے, بولنا ہے آپ نے پلیز. کیا ہے پہلا سیغہ؟ دارابا. دارابا کو یہاں لکھیں, دارابا لکھا ہے. جسٹ ایک الف کا اضافہ کرنے سے تثنیہ مذکر غائب کا سیغہ بن جاتا ہے. ان 2 مردوں نے مارا. صرف دارابا جو بھی واحد ہوگی, دارابا, کتابہ, نظارہ, جالسہ, ذہبہ, کچھ بھی ہو, ایک صرف الف کا اضافہ کر دیں گے واحد کے ساتھ تو تثنیہ کا سیغہ بن جائے گا. سمپل. اب کتابہ ہے اس ایک مرد نے لکھا, آپ نے بنانا ہو کہ ان 2 مردوں نے لکھا تھا, تو آپ کیا کریں گے؟ الف کا اضافہ کتبا کر دیں گے. نظارہ اس ایک مرد نے دیکھا, 2 نے دیکھا, نظارہ الف لگ گیا. جسٹ الف لگانا ہے, کچھ بھی نہیں کیا ہم نے. اسی طرح ذہبا وہ ایک مرد گیا, وہ 2 لوگ گئے, ذہبا. جالسا بیٹھنا ہوتا ہے, وہ ایک بیٹھا, جالسا وہ ایک بیٹھا, وہ 2 بیٹھے, الف لگا دیں آگے, جلسا. تو دارابا سے دورا با, دارابا سے دارا با, دارابا سے دورا با. ایک بات یاد رکھ لیں, یاد رکھ لیں, یاد رکھ لیں, یہ جو چیز ہے یہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس کو بڑا رٹا لگانا پڑتا ہے. یوں بغیر سوچے لفظ آنے چاہیے. ابھی میں آپ لوگوں سے ہم کلام ہوں, گفتگو کر رہا ہوں, تو میں سوچ سوچ کے تو نہیں لفظ لا رہا نا, کہیں سے پک کر رہا ہوں, وہاں سے اٹھا رہا ہوں, وہاں سے نہیں. یہ میرے شعور میں چیزیں ہیں اور خود بخود آٹومیٹکلی یہ زبان سے ادا ہو رہی ہیں. اگر میں ڈھونڈنے چلا جاؤں کہ کون سا پراپر لفظ ہے تو اتنی تیاری ہونی چاہیے. مثال کے طور پر دربا دربا دربو دربت دربتا دربنا دربتا دربتما دربتم دربتی دربتما دربتنا دربتو دربنا, یعنی سوچنا نہ پڑے کہ آگے سیغہ کون سا ہے. اس کو اچھے طریقے سے ہم نے یاد کرنا ہے. وہ اسی صورت ہوگا جب میں جو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, آپ اس کو منو ان قبول کریں اور دہرائیں. تو میرے بات پڑھیے, دورابا دورابا, دورابا دورابا, دورابا دورابا, دورابا دورابا. پہلے والے کو لمبا نہیں کرنا, اس کو
اس کو لمبا نہیں کرنا، داربا نہیں کہنا، نہیں 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 نہیں، اس کو کہنا ہے داربا بس، داربا بس. اگلے کو کھینچنا ہے داربا 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 داربا. یہ اب تسنیہ بھی آپ نے بنا لی، ہم نے کچھ نہیں کیا، جسٹ ایک الف لگایا ہے. معزز ناظرین و سامعین، یہ سیگا آپ خود بتائیں سب، میری بیٹیاں بہنیں اور میرے بھائی بزرگ سب یہ بتائیں سیگا کون سا ہے جی؟ جمع مذکر غائب، ان سب مردوں نے مارا، یہ بنانا ہے سیگا ہم نے. وہی لکھیں گے، دارابا ہی آئے گا، دارابا آئے گا. یہاں کیا اضافہ کیا تھا الف کا؟ یہاں واو الف لگتی ہے. کیا لگتی ہے؟ واو الف لگتی ہے. پہلے میری بات سن لیں مکمل پھر لکھیے گا. دارابا لکھ کے واو الف لگتی ہے، لیکن واو ہمیشہ پیش کو چاہتی ہے کہ اس سے پہلے پیش ہو تو آسانی سے پڑھی جاتی ہے. تو واو الف جب آئے گی نا، کسی بھی اینڈ پہ جب واو الف آئے گی تو واو سے پہلا، یعنی جو ما قبل ہوتا ہے، جو اس سے پہلے حرف ہوتا ہے، اس کو پیش دے دیتے ہیں. اگر پہلے سے ہو تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو پیش دے دیتے ہیں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو. دارابو تھوڑا سا ثقیل ہے، اس کو فلوئنٹ کرنے کے لیے، تھوڑا سلیس کرنے کے لیے، روانی اس کو دینے کے لیے دارابو دارابو دارابا دارابا دارابو دارابا دارابا دارابو. بہت آج آپ کو اس چیز کے اوپر میں اصرار کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھے فالو کرنا ہے، بار بار پڑھنا ہے اور اپنے دماغ کی تختی پہ لکھ لیں. جو مجھے فالو کرے گا اسی کو یاد ہوگی، جو مجھے فالو آج نہیں کرے گا اس کو یاد نہیں ہوگی. لہٰذا بہر صورت آپ نے فالو کرتے رہنا ہے، اور ایک میوزک ہم کریٹ کرنے لگے ہیں، اسی کو فالو کرنا ہے. دیکھیے دارابا دارابا دارابو. اب آپ میرے بعد پڑھیں گے، ہم نے 5 دفعہ پڑھنا ہے اس کو، اور تب تک پڑھنا ہے جب تک یاد نہیں ہو جاتا. یہ تینوں سیکھیں، میرے بعد پڑھیے گا. دارابا دارابا دارابو، پڑھیں. دارابا دارابا دارابو. یہ نہیں کہنا دارابا دارابا دارابو، نہیں، پہلے کو دارابا کہنا ہے، اگلے کو کھینچنا ہے. وہ کیسے؟ دارابا دارابا دارابو دارابا دارابا دارابو دارابا دارابا دارابو دارابا دارابا دارابو دارابا دارابا دارابو. کہیے دارابا دارابا دارابو. بہت اعلیٰ. اب اسی کو آپ دیکھیں، پڑھا ہم نے دارابا سے، لیکن دنیا کے ہر لفظ اور کلمہ سے ہمیں پہلے تینوں سیگے بنانے آ گئے ہیں. کیسے؟ یہ ہے لکھنا، ہم نے بنانا ہے اس سے. اس ایک نے لکھا، ان دونوں نے لکھا، ان سب نے لکھا. تو کیا ہوگا؟ کتبا کتبا کتبو کتبا کتبا کتبو. صرف مجھے سنیں گے نہیں، میری کلاس کا یہ حق ہے کہ اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ بولیں تو آپ اتنی اونچی ضرور بولیں گے کہ آپ کو خود سنا جائے. اور لازمی طور پر پڑھیں میرے بعد، مجھے فالو کریں، میرے بعد پڑھنا ہے آپ نے. کتبا کتبا کتبو کتبا کتبا کتبو کتبا کتبا کتبو. آگے جی، نظرہ سے، اس ایک نے دیکھا، ان دونوں نے دیکھا، ان سب نے دیکھا. نظر نظرا نظرو نظر نظرا نظرو نظر نظرا نظرو. شاباش. آگے جی، ذہب ذہبا ذہبو ذہب ذہبا ذہبو ذہب ذہبا ذہبو. جلسہ سے، وہ ایک بیٹھا، وہ دو بیٹھے تھے، وہ سب بیٹھے ہوئے تھے. جلس جلسا جلسو جلس جلسا جلسو جلس جلسا جلسو. اگین لاسٹ ٹائم. ضرب ضربا ضربو ضرب ضربا ضربو ضرب ضربا ضربو. معزز ناظرین، یہ پہلے 3 سیغے ہم نے مذکر کے پڑھے ہیں، اور ہم نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا. واحد کے ساتھ تثنیہ بنانے کے لیے الف جسٹ لگایا تو تثنیہ بن گئی، واو الف لگایا تو کیا بن گئی؟ جمع بن گئی. یہ کام ابھی تک کیا ہے ہم نے کہ تثنیہ بنانی ہو تو جسٹ واحد کے ساتھ الف کا اضافہ کریں، اور اگر آپ نے جمع بنانی ہو تو واو الف کا اضافہ کریں. اب آگے چلے جاتے ہیں. آپ کو اس کی میں امید کر رہا ہوں اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہے. اس ایک شخص نے مارا تھا دورابا، ان 2 لوگوں نے مارا دورابا،
وہ ان سب لوگوں نے مارا ضربو. اس ایک شخص نے لکھا تھا کتبا, ان دونوں نے لکھا تھا کتبا, ان سب نے لکھا تھا کتبو. اس نے دیکھا تھا نظرا, ان دونوں نے دیکھا تھا نظرا, ان سب نے دیکھا تھا نظرو. یہ ماضی کی باتیں ہیں, آج ماضی مکمل کریں گے انشاءاللہ. آگے آ جائیے, سیگا بتائیں کون سا ہے, بتائیے جی. واحد مؤنث غائب, اس ایک لڑکی نے مارا. تو واحد مذکر غائب کیا تھا, ضربا. مؤنث کیا ہو جائے گی, ضربت. ضربت. تا ساکن لگانے سے واحد مؤنث کا صیغہ بن جاتا ہے. واحد مؤنث غائب کا صیغہ کیسے بنتا ہے, واحد مذکر غائب کے ساتھ صرف تا ساکن لگتی ہے, تا ساکن لگتی ہے, تو یہ صیغہ بن جاتا ہے واحد مؤنث غائب کا. اس ایک لڑکی نے مارا, اس ایک لڑکی نے لکھا, کیا ہو جائے گا, کاتبا سے کاتا بت. ویری گڈ. اس ایک لڑکی نے دیکھا تھا, نظرا سے نازا رت. وہ ایک لڑکی چلے گئی, ذہبا سے ذاہا بت. وہ بیٹھی, جالسا سے جالا ست. یہ ہے, جسٹ ایک تا ساکن لگانے سے واحد مؤنث غائب بن جاتا ہے. واحد مؤنث غائب. جالست, ضرب ضربا ضربو. اس میں نے میوزک کا لفظ بولا تھا, اس کو چھوڑنا نہیں ہے, یوں ہی اس کو کرنا یاد آپ نے. ضرب ضربا ضربو, ضرب ضربا ضربو. آگے لکھا ہے ہم نے ضربت ضربت ضربت. آگے آ جائیے جی. صیغہ آپ بتائیں گے کون سا ہے یہ. تثنیہ مؤنث غائب, ان دو عورتوں نے مارا. تو ہم نے جب اس کی واحد بنائی, تثنیہ بنائی تھی, تثنیہ مذکر بنائی تھی, تو ہم نے کیا کیا تھا, اس کے واحد کے ساتھ الف لگایا تھا نا, اس کے واحد کو اٹھا کے الف لگایا تھا. یہاں بھی یہی کریں گے, یہاں بھی اس کی واحد کو اٹھا کے ساتھ الف لگائیں گے تو تثنیہ بن جائے گی. دیکھیے گا, آپ بھی لکھ لیں, ضربت. یہ لکھ لیا آپ نے, الف لگائیں, الف لگائیں, لگا لیا ہے الف, لکھ لیا ہے, پڑھ کے سنائیں. کوئی شخص دنیا کا اس کو پڑھ نہیں سکتا. اگر آپ نے پڑھ لیا ہے تو آپ پھر بہت آؤٹ سٹینڈنگ لوگ ہیں, غیر معمولی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں. جس نے پڑھا ہے, میں نہیں پڑھ سکتا. کیسے کہ تا بھی ساکن الف بھی ساکن, تا بھی ساکن اور الف بھی ساکن. اور عربی زبان میں معزز ناظرین ایک چیز نہیں ہوتی, وہ کیا ہے, اجتماع, یعنی اکٹھا ہونا. کس کا, ساکنین. دو ساکن حروف اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہ ایک ٹرم بولی جاتی ہے, ٹرم. ٹرم. یہ دو ساکن حروف کبھی اکٹھے نہیں ہوتے عربی میں. کیوں, پڑھا ہی نہیں پھر جاتا. کہتے ہیں جی اجتماع ساکنین نہیں ہو سکتا. عربی زبان میں کیا نہیں ہو سکتا, اجتماع ساکنین نہیں ہو سکتا. تو ہم نے اس کو اٹھایا ضربت کو, یہاں لکھ لیا ضربت, آگے الف ڈال دی, تو پڑھا تو جا ہی نہیں رہا. چونکہ ضربت ہے, اس پہ زبر زیر ہوگی تو پڑھا جائے گا نا اگلے والا الف. تو جیسے ہم نے یہاں پر واو کا ما قبل اس کی نیچرل حرکت کر دی تھی. نیچرل, یہ نیچرل حرکت کیا ہوتا ہے, سوٹیبل حرکت کیا ہوتا ہے, یہ انشاءاللہ ایک آدھ دن میں ہم پڑھ لیں گے. تو بالکل اسی طرح الف کا جو نیچرل حرکت ہے, الف جس کو چاہتا ہے وہ ما قبل پہ زبر چاہتا ہے. الف ما قبل پہ کیا چاہتا ہے, زبر چاہتا ہے. الف سے پہلے کبھی پیش نہیں ہو سکتی, اور الف سے پہلے کبھی زیر بھی نہیں ہو سکتی. الف صرف ایک ہی حرکت کو چاہتا ہے, قبول کرتا ہے, وہ زبر ہے. تو ہم نے زبر دے دی, اب الف پرونسیٹ ہو جائے گا. تو ضربت سے ہو گیا ضربا تا, ضربا تا, ضربت ضربا تا, ضربت ضربا تا. یہ لکھ لیں, ضربت سے ضربا تا. اگر یہ ہو کتبت تو اس سے کیا بنا لیں گے ہم, کتبا تا. نظرت نظرا تا. ذہبت وہ ایک گئی, وہ دو گئیں, ذہبا تا. وہ ایک بیٹھی, جلست, جلست. وہ دو بیٹھی, جلسا تا.
وہی واحد لکھنا ہے، الف لگانا ہے، چونکہ پڑھا نہیں جا رہا، اجتماعی ساکنین ہو گیا، دو ساکن اکٹھے ہو گئے، پھر ہم دیکھیں گے کہ ریلیونٹ حرکت لے آئیں ما قبل کی. تو ریلیونٹ حرکت ما قبل کی جو تھی وہ زبر تھی، تو وہ ہم نے لگا دی. اب پڑھا گیا ہے، دارابتا ہو گیا، دارابت دارابتا، دارابت دارابتا. ابھی ہم آتے ہیں اس طرف. آپ نے لکھ لیا ہے یہ دارابت دارابتا. ہم نے کچھ نہیں کیا ابھی تک، کوئی مشکل کام میری نگاہ میں ابھی نہیں ہوا. 1 سے 2 بنانے کے لیے الف لگایا ہے اور جمع بنانے کے لیے واو الف لگایا ہے. ایسا ہی ہے. یہ تو کوئی سائنس، کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا کہ الف کا اضافہ کریں یا واو الف کا اضافہ کریں. بالکل سمپل سا ہے. مذکر اور مؤنث میں فرق ہونا چاہیے. وہ فرق کرنے کے لیے تا ساکن لگتی ہے یہاں پہ، تا ساکن لگتی ہے یہاں پہ. آگے آ گیا تثنیہ. جیسے ہم نے یہاں واحد کے ساتھ تثنیہ بناتے ہوئے الف کا اضافہ کیا تھا، ایسے واحد مؤنث غائب کی بھی تثنیہ بنانے کے لیے اس کے ساتھ الف کا اضافہ کیا. جب کیا تو پڑھا نہیں جا رہا تھا، ساتھ الف سے پہلے زبر لگا دیا تو پڑھا گیا. دارابت دارابتا. جیسے دارابا سے دارابا ہو گیا، دارابت سے دارابا تا ہو گیا. دارابت دارابتا. 5 دفعہ کہیں، میرے بعد کہیں. دارابت دارابتا. سب کو اوپر کو لے کے جانا ہے، زبریں پڑھنی ہیں. دارابت دارابتا، دارابت دارابتا، دارابت دارابتا. کہتے رہیں. دارابت دارابتا، دارابت دارابتا، دارابت دارابتا، دارابت دارابتا. نظرت نظراتا، جلست جلساتا، کتبت کتباتا. سب کو اوپر کو لے کے جانا ہے. پہلے والے کو زور سے نیچے مارنا ہے. دارابت. پھر نیچے سے جب اوپر آنا ہے سب پر زبریں، کسی کو ساکن نہیں کرنا. دارابت داراباتا، نظرت نظراتا، جلست جلساتا، کتبت کتباتا. یوں ایک دفعہ رٹا لگ گیا، سمجھ آ گئی، ذہن میں چیز بیٹھ گئی تو انشاءاللہ مرنے تک نہیں بھولے گی. دارابا دارابا دارابو، دارابت داراباتا. یہ ہو گیا ہمارا. اب آ جائیے جمع کا صیغہ. ان سب عورتوں نے مارا تھا، مارا یا مارا تھا، ان سب عورتوں نے. جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. جمع مؤنث غائب کا صیغہ جب بھی ہو معزز ناظرین، یہ والا پہلے کو لے کے آئیں گے. کس کو لے کے آئیں گے؟ پہلے کو، پہلے کو، پہلے کو. اس کو اٹھا کے لے کے آئیں گے، اس کو. پھر ان کو نہیں لے کے آئیں گے آگے، اس کو لے کے آئیں گے. اس کو کیا ہے یہ بولیں؟ دارابا ہے. لکھیں، آپ بھی لکھ لیں دارابا. دارابا. دارابا لکھ لیا؟ لکھیں. پہلے صیغے کو لے کے آئیں گے. جمع مؤنث غائب کے صیغے کے لیے کس کو لے کے آئیں گے؟ پہلے صیغے کو لے کے یہاں پہ آئیں. وہ تھا دارابا. لکھ لیا. اب کیا کریں؟ میں تیز تو نہیں بول رہا، آپ ساتھ ساتھ لکھ رہے ہیں. دارابا لکھ لیں. اس کے بعد اس کے ساتھ اضافہ کرتے ہیں نون مفتوح یعنی نون زبر نا کا. کیا اضافہ کرتے ہیں؟ نون زبر نا کا. کتبا ہے، نون زبر نا لکھ دیں آگے. نظرا ہے، نون زبر نا. ذہبا سے نون زبر نا. جالسا سے نون زبر نا آگے لکھنا ہے. لکھ لیا ہے. دارابا لے کے آئیں گے، پہلا صیغہ لے کے آئیں گے. کتبا والی گردان ہوگی تو کتبا یہاں، نظرا، جالسا، ذہبا یہاں پہ وہ لے کے آئیں گے. اور کیا ایڈ کیا ہم نے؟ نون زبر نا، زبر والا نون. نون زبر نا. جو ہی نون زبر نا آپ نے ایڈ کرنا ہے، جب نون زبر نا اس کے ساتھ ایڈ کر دیا پہلے صیغے کے ساتھ، تو نون سے پہلے جو بھی حرف ہوگا، نون کا ما قبل ہم پڑھ چکے ہیں اس دن کے، اس سے پہلے کو کہتے ہیں. نون سے پہلے جو بھی حرف ہوگا، جو بھی حرف ہوگا، جو بھی حرف ہوگا، اس کو ہم اس کی زبر زیر پیش ختم کر کے اس کو ساکن کرنا ہے ہم نے. دارابا نہ تھا نا تو درب نہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ درب نہ. اس کو ساکن کرنا ہے. نون زبر والا لگا کے اس سے پہلے حرف کو ساکن کر دیں. کیا کر دیں؟ ساکن کر دیں. کیا بن گیا ہے؟ دربنا، 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 دربنا. یہ کیا بن جائے گا؟ با ساکن ہوگی تو کتبنا، کتبنا، کتبنا. ان سب عورتوں نے لکھا. وہ ان سب عورتوں نے دیکھا. را ساکن ہو جائے گی. نظرنا، نظرنا، نظرنا. وہ سب خواتین چلی گئیں.
ذہبنا ذہبنا ذہبنا، وہ ساری بیٹھی ہوئی تھیں. جالا سا کے ساتھ نون زبر نہ لگائیں، نون لگتے ہی پیچھے سین ہے ساکن کر دیں. جلسنا جلسنا جلسنا، نون زبر الف نا نہیں ہے، نون زبر نا، یعنی جلسنا نہیں کہنا. ضربنا لمبا نہیں کرنا، کھینچنا نہیں ہے. ضربنا ضربنا. ضربت ضربتا ضربنا، ضربت ضربتا ضربنا، ضربت ضربتا ضربنا. یہاں پہ میں رکنا چاہوں گا اور میں یہ چاہوں گا کہ ہم پہلے ان 6 سیغوں کو ایک دفعہ ریوائز کریں، دیکھیں کہ انڈرسٹینڈنگ مکمل ہو گئی ہے. لفظ اور کلمہ دنیا کا کوئی آ جائے، بیسیوں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کلماتوں، ان کی ماضی بنانے کا طریقہ یہی ہے. واحد کے ساتھ الف لگانا ہے، جمع کے ساتھ واو الف لگانا ہے، واو کا ما قبل پیش والا کر دینا ہے. بس یہاں واحد کے ساتھ تا ساکن لگانی ہے. ضربت ہو گیا، کتبت، نظرت، جالست، ذہبت ہو گیا. اس کو اٹھا کے اس کے ساتھ الف لگانا ہے، جیسے اوپر تثنیہ کے لیے الف لگایا تھا یہاں بھی الف لگا دیا. اور جب الف لگے گی تو چونکہ پچھلا حرف پڑھا نہیں جا رہا تھا، ساکن تھا، تو اس کو زبر دے دی ہم نے. ٹھیک ہے، ضربت سے ضربتا، نظرت نظرتا، کتبت کتبا تا، جالست جالسا تا، ذہبت ذہبا تا. یہ ہم نے کہا کہ چھٹا سیغہ جو ہوتا ہے جمع مؤنث غائب کا، اس کا طریقہ یہ کرنا ہے کہ پہلے سیغے کو اٹھا کے اس کے ساتھ نون زبر نہ لگائیں. جو ہی نون زبر نہ لگا، اس کے ماں قبل پہ جو بھی حرف ہوا، پیچھے جو بھی حرف نون کے ساتھ جو حرف جڑا ہے، اس کو ساکن 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 کرنا ہے. اس پہ زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، سب اڑا کے اس کو ساکن کرنا ہے. یہ تھا کتبنا تو کتبنا، نظرنا سے نظرنا، ذہبنا سے ذہبنا، جالسنا سے جلسنا. ضربنا کیا ہو گیا؟ ضربنا. میں امید کرتا ہوں آپ نے لکھ بھی لیا ہے. ابھی جو کام کرنا ہے 10 دفعہ گن کے 10 دفعہ. آپ بلیو کریں اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو میں آپ کو کبھی یہ بات نہ کہتا. یہ میرے علم میں ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے. 10 دفعہ ہم ان کو دہرائیں گے اور آپ یوں دہرائیں گے جیسے میں دہرا رہا ہوں. اسی میوزک کو فالو کریں گے آپ، اسی طریقے کو آپ فالو کریں گے. اور میرے بعد پڑھنا ہے، میرے ساتھ نہیں پڑھنا، میرے بعد پڑھنا ہے، اونچی آواز میں پڑھنا ہے. تو میرے بعد کہیے ضربا ضربا ضربو، ضربا ضربا ضربو. 5 دفعہ یہ اور 5 دفعہ یہ کہیں گے. ضربا ضربا ضربو، ضربا ضربا ضربو، ضربا ضربا ضربو. ہو گئے یاد انشاءاللہ انشاءاللہ. اب یہ ہیں، اس میں یہ جو سیغہ ہے نا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے میری طرف، یہ جو سیغہ ہے نا یہ پرابلم کرتا ہے. پوری گردان میں یہ سیغہ پرابلم کرتا ہے. کیوں؟ ہم ضربت ضربت یہاں پھنس جاتے ہیں تھوڑا سا. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میوزک کو فالو کریں جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کو. کیا؟ ضربت، نیچے ماریں اس کو، ضربت، پھر ہر چیز پر زبر دیتے آئیں اوپر. ضربت ضربتا ضربنا، پھر اس کو آ کے نیچے دیکھیے گا. ضربت ضربتا ضربنا، یوں کر کے اس کو پڑھیں، میرے بعد پڑھیے گا. ضربت ضربتا ضربنا، ضربت ضربتا ضربنا، ضربت ضربتا ضربنا. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. تو ضربت ضربتا ضربنا، ضربت ضربتا ضربنا، ضربت ضربتا ضربنا. حضور نے فرمایا کہ سینکڑوں نوافل سے بہتر ہے کہ علم کا ایک باب سیکھ لیا جائے. اور دنیا بھر میں فرشتے آج آپ کی مجلس کو گھیرے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی زبان اور اس کے کلام کو سیکھنے کی غرض سے محنت کر رہے ہیں. اور مجھے انتہائی خوشی ہو رہی ہے، میرا دل تو بہت باغ باغ ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اسی طرح ڈیووشن سے پڑھ رہے ہوں گے. ضربا ضربا ضربو پڑھیں. ضربا ضربا ضربو، ضربا ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا،
داربت داربتا دربنا، داربت داربتا دربنا. جی مجھے صرف یہ خدشہ ہے یہاں پہ، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. داربت داربتا دربنا، کتبت کتبتا کتبنا، نظرت نظرتا نظرنا، ذہبت ذہبتا ذہبنا، جلست جلستا جلسنا. یہ معزز ناظرین آج کے 6 صیغے ہیں غائب کے. کون سے صیغے ہیں؟ غائب کے. مجھے بتائیے یہ جو آج ہم نے صیغے 6 سیکھے ہیں، ضرب ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا، یہ بہت مشکل تھے؟ کیا مشکل تھے یہ؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے ضربا کے ساتھ الف لگا کے تثنیہ بنائی، واو الف کے ساتھ ہم نے جمع بنا لی. اسی طرح یہاں پہ مؤنث اور مذکر میں فرق کرنے کے لیے تا ساکن لگائی گئی ہے. جیسے اس کی واحد کو تثنیہ میں تبدیل کرنے کے لیے الف کا اضافہ کیا، واحد مؤنث کے ساتھ بھی الف کا اضافہ کریں گے. جمع کے لیے صرف ہم نے یہ کیا کہ واحد مذکر غائب کو اٹھا کے نون زبر نہ لگا کر پیچھے جو حرف تھا اس کو ہم نے ساکن کر دیا، اس کو ہم نے ساکن کر دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہے آپ کو؟ پکی بات ہے، بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہے. دیکھیں یہ صیغہ بولیں کون سا ہے؟ واحد مذکر غائب کا. ضربتا تثنیہ مذکر غائب، ضربو جمع مذکر غائب، ضربت واحد مؤنث غائب، ضربتا تثنیہ مؤنث غائب، اور ضربنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. یہاں تک مشکل تھی گردان؟ ایمانداری سے بتائیں کیا بہت مشکل تھی؟ نہیں، میرے خیال میں مشکل نہیں تھی. لیکن اگر کوئی دوست سمجھتا ہے، کوئی میری بیٹی سمجھتی ہے کہ یہاں تک سر تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے یا ٹھیک تھی آسان تھی، مجھے پتا ہے کہ آپ کہیں گے کہ آسان ہے یہاں تک، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں تک ہی مشکل تھی، یہاں تک ہی مشکل تھی. اس کے آگے آپ جیسے یہ چٹکی مارتا ہے نا انسان، ایسے یاد ہو جاتی ہے آپ کو، یوں یاد ہو جائے گی، سمجھ بھی یوں آ جائے گی. تو میری خواہش یہ ہے کہ ہم اس کو یہیں تک روک لیتے ہیں آج کے 6 صیغوں کو. کل ہم انشاءاللہ گردان کے اگلے جو 8 صیغے ہیں وہ یوں کر کے یاد ہو جائیں گے، یوں کر کے انشاءاللہ. بس خواہش میری یہ ہے، آپ کا کام جو کرنے کا کام ہے، جو آپ نے مجھے فیس بک پہ بھی دکھانا ہے، فیس بک پہ ہی دکھائیں زیادہ بیٹر ہے، وہ یہ ہے کہ ضربا لے لیں، کتبا، نظرا، ذہبا اور جلسا سے یہ پہلے 6 صیغے بنا کے مجھے دکھانے ہیں آپ نے. میں دیکھ لوں گا، آپ اپنی اپنی وال پہ شیئر کریں، مجھے پتہ چل جاتا ہے، مجھے پتہ چل جائے گا. سر محمود مسعود صاحب دیکھ لیں گے، سر حسن جماعتی صاحب دیکھ لیں گے. ہم 3 لوگ صبح 3 بجے تک آپ کے میسیجز کے جواب دیتے ہیں. 3 لوگ صبح 3 بجے تک مسلسل آپ کے میسیجز کے جواب دیتے ہیں. کتنی دفعہ بیٹریاں ختم ہوتی ہیں ہمارے موبائلوں کی. اور مزے کی بات ہے، میں نے زندگی میں میسیجنگ نہیں کی، مجھے یہ پسند نہیں تھا، اور میں نے لائف میں پہلی دفعہ یہ 8 دن 9 دن جو ہے نا، وہ اتنی میسیجنگ میں نے رپلائی کیا ہے آپ لوگوں کو جہاں تک میں کر سکتا ہوں. اور علامہ محمود مسعود صاحب مسلسل کر رہے ہیں، آپ کے کوسچنز کو انٹرٹین کرتے ہیں. علامہ حسن محمود جماعتی صاحب مسلسل آپ کے کوسچنز کو، پوری ٹیم لگی ہوئی ہے. اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے. تو حاضرین مکرم، آج ہم نے حصۃ القواعد میں بڑی امپورٹنٹ چیز پڑھی ہے. ماضی کے 6 صیغے پڑھ لیے، کل ماضی کی گردان ہم مکمل کر لیں گے. لیکن یہ یوں فلوئنٹ ہونا چاہیے کل تک آپ کو اس پہ. ضرب ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا، کتب کتبا کتبو، کتبت کتبتا کتبنا، نظر نظرا نظرو، نظرت نظرتا نظرنا، جلس جلسا جلسو، جلست جلستا جلسنا، ذہب ذہبا ذہبو، ذہبت ذہبتا ذہبنا. یوں اچھے طریقے سے سیم میوزک کے ساتھ آپ کو یاد ہونی چاہیے. اور 3 صیغے پڑھنے ہیں ایک آواز میں، ایک نہیں پڑھنا، 2 نہیں، یوں نہیں کہنا ضربا ضربا ضربو، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. ضربا ضربا ضربو نہیں، 3 ایسے. ضربا ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا.
درب دربا دربو دربت دربتا دربنا، اتنا یاد ہو جائیں، اتنا سوتے جاگتے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے کل تک یہی آپ کی زبان پہ رہنا چاہیے بس. یہ پوری زندگی، یہ آپ اگر عربک لینگویج کورس کرنا چاہتے ہیں تو میں عرض کروں گا یہ ہے عربک، یہ ہے لینگویج، اس کو یاد کرنا ہے کل تک. آنکھ بند کر کے آپ 10 دفعہ یہ کہہ سکیں درب دربا دربو درب دربتا دربنا درب دربا دربو درب دربتا دربنا. یہ اتنی آپ فلوئنٹ ہو جائیں، اتنا فلوئنٹ ہو جائیں آپ. اب آئیے چلتے ہیں اپنے لیکچر کے اگلے پارٹ کی جانب، جس کا نام ہے حصۃ الحوار. اور کل جو ہم نے اسلوب الیومی حوار شروع کیا تھا اس میں سے چند نئے جملے ہم آج ان کا اضافہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ڈیلی روٹین میں جو ہمیں کلمات کہنا پڑتے ہیں وہ کون کون سے ہیں. یہ ہم مٹا دیتے ہیں جی فعل ماضی. کل ہم نے کہا انا استیقظ متبکرن، متبکرن بھی ہوتا ہے، مبکرن بھی ہوتا ہے. اور کچھ لوگ ہیں ہمارے بھائی ہیں دبئی بیٹھے ہیں، سعودیہ بیٹھے ہیں، انہوں نے اس چیز کو بڑا پسند کیا ہے جو ہم ان کو عامیہ کے کچھ الفاظ بتا رہے ہیں. اس چیز کو انہوں نے بڑا پسند کیا ہے تو مجھے بھی خوشی ہوئی. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ان کے فائدے میں یہ چیزیں آ رہی ہیں تو ہم کیوں نہ اس کو ساتھ ساتھ چلاتے رہیں. تو یہ جو ہوتا ہے نا انا استیقظ مبکرن، کل ہم نے متبکرن لکھا نا تو مبکرن بھی کہتے ہیں، لیکن یہ لفظ عامیہ میں بولا جاتا ہے بدری. بدری صبح سویرے، صبح سویرے. تعال بدری صبح صبح آ جانا. استیقظ بدری صبح اٹھ جانا. استیقظ بدری، بدری میں صبح صبح اٹھتا ہوں. تو یہ عام، یہ بولا جاتا ہے، یہ عامیہ میں ہے. کچھ لوگوں نے لکھا ہوا تھا عامیہ ایسے، ایسے نہیں ہوتا، یہ عام سے ہے. عام ہوتا ہے نا عام، عین والا، یہ یوں لکھتے ہیں عامیہ، یہ لفظ ہوتا ہے عامیہ جی. تو پھر ہم نے کہا کہ اشغل النور اطفی النور اطفی المروح اطفی المکیف، یہ چیزیں پڑھی. ثم اذهب الى الحمام، واش روم جاتا ہوں، اذهب. ثم استخدم المرحاض، ٹوائلٹ یوز کرتا ہوں. واغتسل، نہاتا ہوں. واتوضا، وضو کرتا ہوں. اور ثم اخرج من الحمام، حمام سے باہر آتا ہوں. پھر وابحث عن المصلی لکی اصلی، مصلی ڈھونڈتا ہوں تاکہ نماز پڑھ سکوں. واصلی رکعتین، یا واصلی صلاۃ السنہ، سنتیں ادا کرتا ہوں. ثم اذهب الى المسجد، مسجد چلا جاتا ہوں. لکی اصلی مع جماعہ، تاکہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکوں. لکی اصلی مع جماعت المصلین، صحیح، یہ چیزیں ہم نے کل پڑھی تھیں. ثم ارجع الى البیت، پھر میں واپس گھر آ جاتا ہوں. اور واقرأ بعض سور من القرآن، اور قرآن پاک کی کچھ صورتیں پھر تلاوت کرتا ہوں. واتلو، میں تلاوت کرتا ہوں. واقرأ، میں کرتا ہوں. تو یہاں تک ہم نے کل مکمل کر لیا تھا. اس کے بعد آگے چند ایک جملے ہیں معزز ناظرین و سامعین جو ڈیلی روٹین کے حوالے سے ہیں، آئیے ان کو لکھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جب میں قرآن پاک کی تلاوت مکمل کر لیتا ہوں یا اس سے فری ہو جاتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کر چکا ہوتا ہوں تو کیا کرتا ہوں؟ تو عندما اتخلص تلاوت القرآن، عندما، جب، عندما حصۃ الحوار ہے. محمود بھائی مجھے یاد کروائیے گا کہ اس کلاس کے اینڈ پہ میں تھوڑی وضاحت دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا زیادہ سبق اس میں چل رہا ہے اس حوالے سے، اگر میرے ذہن میں نہ آئی تو. عندما، جب، عندما کا معنی ہوتا ہے جب. عندما، جب میں فارغ ہو جاتا ہوں، مکمل کر لیتا ہوں. اکملو بھی آ سکتا ہے، اکملو، لیکن عام طور پہ بولا جاتا ہے اتخلص، خلاص کے جو ہم بولتے ہیں نا، اتخلص. عندما اتخلص قراءۃ القرآن،
یا قراءتن کر لیتے ہیں، قراءتن، عندما اتخلص قراءتن، جب میں قراءت مکمل کر لیتا ہوں۔ اچھا چلتے چلتے یہ بات بھی آپ کے گوش گزار کروں، یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا تجوید ہاں، یہ میں نے جان بوجھ کے میں نے کہا چلیں آپ کا تلفظ صحیح ہو جائے۔ یہ اس کو قرت بولتے ہیں بہت سارے لوگ، میں نے قرت پڑھی ہے، میں قرت کرتا ہوں، وہ بڑی اچھی قرت کرتا ہے۔ یہ قرت نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے قراءت۔ کیا ہوتا ہے؟ قراءت۔ کیا ہوتا ہے جی؟ قراءت۔ یہ گول تا سے بھی لکھا جاتا ہے، تائے طویلہ لمبی تا سے بھی لکھا جاتا ہے، مگر قراء، اس کو اگر وقف کریں تو پھر یہ دو جو ہوتی ہیں نقطے اڑ جاتے ہیں، قراء۔ تو عندما اتخلص قراء، جب میں مکمل کر لیتا ہوں، فری ہو جاتا ہوں تلاوت سے، قراءت سے، قراءت القرآن بھی کہہ سکتے ہیں، تلاوت القرآن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو عندما، جب اتخلص، اتخلص فعل ماضی مضارع جب پڑھ لیں گے تو پھر مجھے بتانا نہیں پڑے گا، آپ خود بتائیں گے سر یہ فعل مضارع ہے، آپ خود ماضی پڑھنے کے بعد بتائیں گے سر یہ فعل ماضی ہے، یہ فلاں صیغہ ہے، بس 2-4 دنوں کی بات رہ گئی ہے۔ عندما اتخلص قراء، جب میں قراءت مکمل کر لیتا ہوں، پھر میں کیا کرتا ہوں؟ پھر میں کھانے کی ٹیبل پر جاتا ہوں تاکہ میں ناشتہ کروں، پھر میں جاتا ہوں، ثم، پھر، یہ آپ پڑھ رہے ہیں، میں جاتا ہوں، بولیے کیا ہے؟ آپ روز پڑھ رہے ہیں میں جاتا ہوں، اذهب، کیا ہے؟ اذهب۔ صرف لکھنے پہ فوکس نہ کریں پلیز، اس کو بولتے رہیں، بولتے رہیں، بولتے رہیں۔ میں آپ کے لیے 2-2 3-3 4-4 5-5 دفعہ بولتا ہوں کہ آپ اتنی دفعہ سن بھی لیں اور اتنی دفعہ دہرا بھی لیں، یہ ضروری ہے۔ ثم، پھر، اذهب، میں جاتا ہوں، میں جاتا ہوں، اذهب، میں جاتا ہوں، اذهب۔ ایسی جو وکیبلری نہیں آئے، میں نے آپ سے اس دن بھی کہا تھا، اس کو جلدی سے 5-7-10 دفعہ دہرا لیں۔ ثم اذهب، ثم اذهب، پھر میں جاتا ہوں، میں جاتا ہوں، کہاں؟ الا، طرف، الا، طرف، اذهب الا، میں جاتا ہوں طرف کس کے؟ طاولہ کہتے ہیں، طاولہ، طاولۃن، طاولہ، طاولہ ٹیبل کو کہتے ہیں، الطعامی، کھانے کے میز پر جاتا ہوں۔ الا طاولۃ الطعام، طاولۃ الطعام، طاولہ ٹیبل کو کہتے ہیں۔ ثم، پھر، اذهب، میں جاتا ہوں، الا، طرف، الا، طرف، اذهب الی المسجد، میں مسجد کی طرف جاتا ہوں۔ اذهب الی البیت، میں گھر کی طرف جاتا ہوں۔ اذهب الی المدرسہ، میں اسکول کی طرف جاتا ہوں۔ یہی تو ہے لینگویج۔ تو اذهب، میں جاتا ہوں، الی، طرف، طاولۃ الطعام، کھانے کے میز پر جاتا ہوں۔ میں کھانے کے میز پر جاتا ہوں، کیوں جاتا ہوں؟ للفطوری، فطور کہتے ہیں ناشتے کو، مگر لام زیر لی لگانا کا معنی ہوتا ہے لیے کے لیے، للفطوری، للفطوری، یہ فطور، جو فطور گھروں میں ہیں، لڑائیاں آج کل ہو رہی ہیں گھروں میں زیادہ رہنے سے، یہ وہ نہیں ہے، وہ تا کے ساتھ ہوتا ہے، یہ تو کے ساتھ ہے، فطور موٹا تا کے ساتھ، للفطور، للفطور، فطور کہتے ہیں، فطور کہتے ہیں معزز ناظرین ناشتے کو۔ دوپہر اپنا لنچ اور ڈنر کو کیا کہتے ہیں وہ آگے پھر اپنے مقام پہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو للفطوری، ناشتے کے لیے میں جاتا ہوں۔ عندما اتخلص قراءہ، جب میں قرآن پاک کی قراءت مکمل کر چکتا ہوں۔ اچھا، اتخلص، عندما اتخلص الدراسہ، جب میں اپنی پڑھائی مکمل کر چکتا ہوں۔ عندما اتخلص الکتابہ، جب میں اپنا لکھنے کا کام مکمل کر چکتا ہوں۔ عندما اتخلص الواجبی، جب میں اپنا جو ہوم ورک ہے وہ مکمل کر لیتا ہوں۔ عندما اتخلص الشغل، جب میں اپنا کام بزنس مکمل کر لیتا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا یہی جملے ہیں جو ہر جگہ پہ یوز ہونے ہیں۔ تو ثم اذهب، پھر میں جاتا ہوں، الی، طرف، طاولۃ الطعام، کھانے کے میز پر کی طرف، للفطوری، تاکہ ناشتہ ہو سکے، ناشتہ کر سکوں، ناشتے کے لیے۔ جی، میری والدہ ناشتہ تیار کرتی ہیں، میری والدہ، امی آئے گا کہ امہو آئے گا، امہما آئے گا، امہم آئے گا، امی آئے گا کہ امنا آئے گا؟ امی، میری ماں، یا متکلم، واحد متکلم کی جو ہم نے ضمیر پڑھی تھی، تو امی، امی میری والدہ، تطبخ، تطبخ،
तबख यतबखु होता है ना, तो ततबखु पकाती है। मतबख कहते हैं किचन को, वो हम पढ़ेंगे, घर की जो चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे, हम किचन के मुतालिक पढ़ेंगे, दीगर चीज़ें भी पढ़ेंगे। तो उम्मी ततबखु, मेरी वालिदा पकाती हैं, पकाती हैं। उम्मी ततबखुल फतूर, उम्मी ततबखुल फतूर, मेरी वालिदा नाश्ता बनाती हैं, ठीक है। उम्मी ततबखुल फतूर। एक और लफ्ज़ बोला जाता है जो ज़्यादा बोला जाता है, वो भी फुसहा का, अमिया नहीं है वो, लेकिन बोला ये ज़्यादा जाता है। तुजहिज़, तुजहिज़, जहज़ा युजहिज़ु होता है तैयार करना, रेडी करना। तुजहिज़, उम्मी तुजहिज़, मेरी वालिदा तैयार करती हैं अल फतूर, नाश्ता, ये भी कह सकते हैं। हम दोनों लफ्ज़ बोलते हैं ना, वालिदा नाश्ता तैयार कर रही हैं, वालिदा नाश्ता पका रही हैं, दोनों हो सकते हैं। तो ये बहुत बोला जाता है अरबों में। और हर काम के लिए रेडी होना के माना में ये होता है, भाई रेडी हो जाओ, तो कहेंगे जहिज़ नफ्सक, अपने आप को तैयार करो। मैं तैयार हूं जी, अना जाहिज़, अना जाहिज़, मैं तैयार हूं। वो तैयार होता है, हुआ युजहिज़, मगर ये चूंकि फेल मुजारे के सीगे हैं, मुजारे की गर्दान पढ़ लेंगे तो इस पे वक्त फिर ज़्यादा लगाएंगे। वापस आते हैं। उम्मी, मेरी वालिदा, ततबखु, पकाती हैं, अल फतूर, नाश्ता, मेरी वालिदा मेरे लिए नाश्ता बनाती हैं। हाँ, नाश्ता बहुत टेस्टी होता है, नाश्ता बहुत टेस्टी होता है। अल फतूर, नाश्ते को क्या कहते हैं, बोले अल फतूर, फतूर नहीं कहना, फा के ऊपर पेश है, फतूर, अल फतूर दाइमन, अल फतूरु शहीयन कर लें पहले, शहीयन, शहीयन, ये लफ्ज खाने के लिए बहुत बोला जाता है, शहीयन, शहीयन। आपके सामने वालिदा ने खाना पेश किया, बहन ने किया, वाइफ ने किया, किसी ने किया, दोस्त ने खाना पेश किया, बहुत टेस्टी है, बहुत लजीज। कनेक्ट हो गए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो हम यहाँ पे थे। अल फतूरु शहीयन दाइमन, हमेशा टेस्टी होता है, दाइमन हमेशा, नाश्ता हमेशा टेस्टी होता है। अल फतूरु शहीयन दाइमन, या अत्तामु शहीयन दाइमन, खाना हमेशा टेस्टी होता है। तो शहीयन का लफ्ज़ आपने बोलना है जब आपके सामने वालिदा मोहतरमा खाना रखें, बहन खाना रखें, वाइफ खाना रखें, कोई भी खाना रखे पका के आपके सामने, आप किसी के यहाँ मेहमान जाएं तो बराहे करम उसको, अगर आप अरबी नहीं बोल रहे तो आप उर्दू में ज़रूर ये कहिए कि खाना बहुत टेस्टी है। अरबों की ये बहुत आला अखलाक और आदात में से है कि वो ये जुमले ज़रूर बोलते हैं। अल फतूर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हम यहाँ तक पहुँचे थे और ये नेट जो है डिस्कनेक्ट हो गया था। मैंने चाहा कि इस छोटे से पोर्शन को हम कंप्लीट करते हैं 2-4 मिनट के लिए, ताकि क्लास प्रॉपर एंड हो जाए हमारी। मैं नाश्ते में क्या पसंद करता हूँ, उहिब्बु, मैं पसंद करता हूँ, फिल फतूरी, मैं नाश्ते में पसंद करता हूँ, उहिब्बु फिल फतूरी, मैं नाश्ते में पसंद करता हूँ पराठा, पराठे को, रोटी को कहते हैं खुब्जुन, 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 मैं नाश्ते में रोटी पसंद करता हूँ, या अगर पराठा कहना हो तो कह देंगे खुब्जुन बिज़्ज़ैती, बिज़्ज़ैती, ज़ैत कहते हैं ऑयल को, घी को, खुब्ज़न बिज़्ज़ैती, मैं नाश्ते में खुब्ज़ बिज़्ज़ैत पसंद करता हूँ। और बॉयल्ड अंडा, अंडे को कहते हैं बैद, वल बैद, वल बैद अल मगली, वल बैद अल मगली, मगली कहते हैं बॉयल्ड, और बॉयल्ड अंडे को पसंद करता हूँ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, चूँकि क्लास आज डिस्कनेक्ट हो गई थी, लिहाजा आज हम क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला कल जो है
وہ پھر نئی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔